قبل لاک ڈاؤن ناقابل قبول ہے، انجمن تاجران سٹی رجسٹر کی لاک ڈاؤن کی پرزور مذمت۔ جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ نے اقدام تاجر کا معاشی قتل قرار دے دیا، حکومت سے فیصلہ واپس لینے کی اپیل۔ کچہری بازار کے داخلی راستے پر لگائے گئے گیٹ پر گھنٹہ گھر سے منسلک بازاروں کو گیٹ لگا کر بند کرنا شروع کر دیا گیا۔ تاجروں کا بازار بند کرنے پر شدید رد عمل۔ جنرل سیکرٹری سٹی کلوتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں کہ گیٹ لگنے سے کاروبار متاثر ہوں گے۔ فی بوری سیمنٹ اور فی کلو سریا کا ریٹ 20 روپے بڑھا دیا گیا۔ تعمیراتی سامان کے دام بڑھنے سے لاگت میں اضافے کا خدشہ، ڈیولپرز اور تعمیرات کی صنعت سے وابستہ افراد تحفظات کا شکار۔ عید پر بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے فیسکو نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ عید پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، آپریشن سٹاف تینوں دن متحرک رہے گا، سی ای او فیسکو نے احکامات جاری کر دیے۔ عید قریب آ گئی، سبز مسالہ جات دور ہونے لگے۔ ٹماٹر 120، سبز مرچ 108، لہسن 228 تو ادرک 425 روپے کلو تک بکنے لگا۔ بیشتر سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی بڑھا دیے گئے۔ بجلی 1 روپے 88 پیسے مہنگی، پیداواری لاگت بڑھنے کا خدشہ۔ فیصل آباد امبرائڈری ایسوسی ایشن کی جانب سے بھرپور مذمت، پالیسیاں کاروبار کے لیے تباہ کن قرار دے دی، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی اپیل۔ فیصل آباد میں مہنگائی کی حالیہ لہر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سراپا احتجاج۔ سٹی جنرل سیکرٹری انتظار الدین تاج کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے بعد کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے، عوام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا۔ فیصل آباد رہائشی جگہ میں گندے نالے کا پانی گھروں میں داخل، پانی نے متعدد گھروں کو نقصان پہنچایا، کسی بھی وقت گھروں کی چھتیں گرنے کا خدشہ۔ چنیوٹ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں علامہ اقبال پارک ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ بچیانہ چک 566 میں بارشی پانی سے بھرے سیم نالے میں شگاف 3 روز بعد بھی پر نہ کیا جا سکا۔ بجکوٹ میں سیوریج کا پانی پرائمری اسکول میں داخل، ڈینگی لاروا کی افزائش اور مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ چنیوٹ کے محلہ نور والا میں ہائی وولٹیج تار گھروں کی چھتوں سے گزرنے لگے، لٹکتے تار، خطرہ جان، مکین خوف و ہراس میں مبتلا، درخواستوں پر سنوائی نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ شورکوٹ ابو بکر روڈ کا شہر خاموشاں، 4 دیواری سے محروم، آوارہ جانور قبرستان میں آنے لگے۔ شہریوں کو پیاروں کی آخری یادگار بچانے کی فکر، انتظامیہ سے جلد از جلد 4 دیواری کرانے کی اپیل۔ چنیوٹ شہر میں اسٹریٹ لائٹس خراب، گھنٹہ گھر چوک میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، مسلم بازار کے دکاندار پریشان، جبکہ میونسپل انتظامیہ تاحال اسٹریٹ لائٹس کو فعال نہ بنا سکی۔ ایک اور یو ٹرن، وفاقی محکموں میں گریڈ 1 تا 16 خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری، تنخواہوں اور پینشنز کے بوجھ کو جواز بنا کر اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے ناقص کارکردگی پر سرنڈر اساتذہ کی تعداد میں اضافہ، محکمہ تعلیم کی رپورٹ کے مطابق سرنڈر اساتذہ کی تعداد 427 تک پہنچ گئی، فیصل آباد ڈویژن کے اساتذہ بھی شامل۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حلقہ بندیوں پر کام جاری، فیصل آباد میں حلقوں کے نقشے اور متعلقہ ڈیٹا حاصل کر لیا گیا، 21 اگست کو لسٹیں آویزہ کرنے کے بعد اعتراضات سنے جائیں گے۔ پیر محل میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اہلیہ پروین سرور کا دورہ، سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائے گئے 2 واٹر فلٹریشن پلانٹس کا افتتاح کیا۔ پروین سرور نے رورل ہیلتھ سینٹر میں کلین گرین مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا۔ کمالیہ کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری، ایم این اے ریاض فتیانہ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 8 بیڈز پر مشتمل ڈائلسس وارڈ کا افتتاح کر دیا۔ ادھر صوبائی وزیر آشفا ریاض کا کمالیہ کے پسماندہ علاقوں میں سڑکوں کا افتتاح، راوی کھوکھر سے پل بہباب والی تک 4 کلومیٹر، سید موسیٰ سے محمد شاہ بنگلہ تک 2 کلومیٹر سڑک تعمیر ہو گئی۔
پاکستان تحریک انصاف خواتین نے یوم تاسیس کو یوم تجدید کے طور پر منایا۔ اجلاس میں ایم پی اے فردوس رائے سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جماعت اسلامی کے عہدیداروں کی میٹنگ، ضلع بھر میں ممبر سازی مکمل کرنے کا فیصلہ، جبکہ جھنگ میں مسلم لیگ نون لارڈز ونگ بھی متحرک۔ ڈویژنل صدر رانا آذر کی سربراہی میں وفد کی ضلعی جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد سے ملاقات، لارڈز ونگ کی بحالی اور فعالیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد میں اسداری کونسل کا عید کے حوالے سے عام اجلاس، چیئرمین اسداری کونسل سید حسنین شیرازی نے صدارت کی۔ عید کے موقع پر ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے پر زور دیا گیا۔ اتحاد بین المسلمین اور کورونا سے بچاؤ کا پیغام عام، فیصل آباد میں علماء اور مشائخ اہل سنت کا مشترکہ اجلاس، مرکزی امیر تحریک اتحاد ملت اسلامیہ علامہ ریاض کھرل میں دیگر کی شرکت۔ عید الاضحیٰ اور جمعے کے خطبات میں لوگوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کا درس دینے کا عزم۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب عدنان اشرف اولس کا ہاکی اسٹیڈیم گوشرا کا دورہ، گراؤنڈ کا جائزہ لیا۔ ایس او پیز کی تیاری جاری، اجازت ملنے پر کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کرنے کی یقین دہانی۔ اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی 65ویں سالگرہ، کیک کاٹنے کے لیے پی 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 سٹی کی جانب سے تقریب کا اہتمام، سٹی صدر رانا نعیم دستگیر سمیت جیالوں کی شرکت۔ سابق صدر کی سویلین بالادستی کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔